بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو شاعری کے مختلف رنگ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ایک ایسا سلسلہ جہاں لفظ، لہجہ اور معنی ایک ساتھ بولتے ہیں۔ ایک ایسا سفر جہاں لفظ، لہجہ اور معنی مل کر ایک نیا جہاں آباد کرتے ہیں۔ آئیے آج کے شاعر اور ان کی تخلیق کی روشنی میں اردو زبان کے دلکش رنگ اور منفرد خوشبو کو محسوس کرتے ہیں، کیونکہ یہی وہ زبان ہے جس کا بولنے والا صرف بات نہیں کرتا بلکہ ہواؤں میں خوشبو بکھیر دیتا ہے۔ جیسے احمد وصی صاحب نے کہا ہے، وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے۔ زندگی میں کچھ تعلقات ایسے ہوتے ہیں جو مکمل نہیں ہوتے، نہ ہی وہ محبوب کے وصال کی مسکراہٹ جیسے ہوتے ہیں، نہ ہجر کی اذیت ناک چیخ کی مانند۔ وہ بس ہوتے ہیں، جیسے کوئی خوشبو جو وقت کے کسی گوشے میں سانس لیتی رہتی ہے۔ احمد فراز کی نظم بھلی سی ایک شکل تھی، ایک ایسے ہی رشتے کا بیانیہ ہے جو نہ شدت کا اسیر ہے نہ سرد مہری کا شکار۔ ایک ایسا تعلق جو اپنی غیر معمولی سادگی میں غیر معمولی گہرائی رکھتا ہے۔ یہ نظم ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر رشتہ الفاظ یا وعدوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ بعض اوقات خاموشی کی ایک صورت، نگاہ کی ایک جنبش یا ساتھ چلتے قدم ہی وہ زبان ہوتے ہیں جن سے دل ایک دوسرے کو سمجھ لیتے ہیں۔ مگر جب ایک دوسرے کو سمجھنے کا یہ توازن بگڑ جائے تو تلخی پیدا کیے بغیر الگ ہو جانا بھی تہذیب، وفا اور اعلیٰ ظرف کا مظاہرہ بن جاتا ہے۔ آج جب رشتے یا تو شدید مطالبوں کے بوجھ تلے دم توڑ دیتے ہیں یا بالکل بے حسی کی دھند میں کھو جاتے ہیں، احمد فراز کی یہ نظم ہمیں توازن کا سبق دیتی ہے۔ یہ سکھاتی ہے کہ محبت میں نہ ضرورت سے زیادہ گرفت ہونی چاہیے اور نہ غیر ضروری آزادی، بلکہ تعلق تو وقار، سمجھداری اور توازن سے بنتے اور چلتے ہیں۔ یہ نظم محبت کا ماتم نہیں بلکہ محبت کی ایک بالغ اور باوقار صورت کی عکاس ہے، جہاں انسان دوسرے کو قید نہیں کرتا مگر یاد ضرور رکھتا ہے، اور بعض یادیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت گزرنے کے باوجود مکمل طور پر کبھی رخصت نہیں ہوتی، وہ کبھی کبھی پلٹتی ہیں، بالکل اسی طرح جیسے آج یہ نظم پلٹ کر آئی ہے۔ نظم کا آغاز کرتے ہیں۔ بھلی سی ایک شکل تھی، بھلے دنوں کی بات ہے، بھلی سی ایک شکل تھی، نہ یہ کہ حسن تام ہو نہ دیکھنے میں عام سی، نہ یہ کہ وہ چلے تو کہکشاں سی رہ گزر لگے، مگر وہ ساتھ ہو تو پھر بھلا بھلا سفر لگے، کوئی بھی رت ہو اس کی چھب، فضا کا رنگ و روپ تھی، وہ گرمیوں کی چھاؤں تھی، وہ سردیوں کی دھوپ تھی، نہ مدتوں جدا رہے نہ ساتھ صبح و شام ہو، نہ رشتہ وفا پہ ضد نہ یہ کہ اذن عام ہو، نہ ایسی خوش لباسیاں کہ سادگی گلا کرے، نہ اتنی بے تکلفی کہ آئینہ حیا کرے، نہ اختلاط میں وہ رم کہ بد مزاح ہوں خواہشیں، نہ اس قدر سپردگی کہ زج کریں نوازشیں، نہ عاشقی جنون کی کہ زندگی عذاب ہو، نہ اس قدر کٹھور پن کہ دوستی خراب ہو، کبھی تو بات بھی خفی کبھی سکوت بھی سخن، کبھی تو کشت زعفراں کبھی اداسیوں کا بن، سنا ہے ایک عمر ہے معاملات دل کی بھی، وصال جاں فضا تو کیا فراق جاں گسل کی بھی، سو ایک روز کیا ہوا وفا پہ بحث چھڑ گئی، میں عشق کو امر کہوں وہ میری ضد سے چڑ گئی، میں عشق کا اسیر تھا وہ عشق کو کفس کہے، کہ عمر بھر کے ساتھ کو وہ بدتر از ہوس کہے، شجر حجر نہیں کہ ہم ہمیشہ پابگل رہیں، نہ ڈھور ہیں کہ رسیاں گلے میں مستقل رہیں، محبتوں کی وسعتیں ہمارے دست و پا میں ہیں، بس ایک در سے نسبتیں سگانے با وفا میں ہیں، میں کوئی پینٹنگ نہیں کہ ایک فریم میں رہوں، وہی جو من کا میت ہو اسی کے پریم میں رہوں، تمہاری سوچ جو بھی ہو میں اس مزاج کی نہیں،
مجھے وفا سے بیر ہے یہ بات آج کی نہیں، نہ اس کو مجھ پہ مان تھا نہ مجھ کو اس پہ زام ہی، جو عہد ہی کوئی نہ ہو تو کیا غم شکستگی، سو اپنا اپنا راستہ ہنسی خوشی بدل لیا، وہ اپنی راہ چل پڑی میں اپنی راہ چل دیا، بھلی سی ایک شکل تھی بھلی سی اس کی دوست تھی، اب اس کی یاد رات دن نہیں مگر کبھی کبھی۔ یہ تھے آج کے شاعر، ایک شاعر، ایک لہجہ، ایک احساس اور ایک جذبہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اردو شاعری کے ایک اور رنگ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اردو شاعری کے ان حسین رنگوں کو محسوس کرتے رہیں، کیونکہ یہاں لفظ، لہجہ اور معانی مل کر ایک نیا جہاں آباد کرتے ہیں۔ خادم اردو معلّہ سین میم عثمان کو اجازت دیجیے۔ اپنے ذوق کو زندہ رکھیے اور معیاری شاعری سن کر پڑھنے کا سلیقہ سیکھتے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔